السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیرس گارڈننگ یوٹیوب چینل، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں شہتوت کا پودا۔ شہتوت کے پودے کی کیئر کے بارے میں بات کریں گے، اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ گھر میں شہتوت کے پودے سے فروٹ لینا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہ کتنا ہارڈی پلانٹ ہے، کیئر کیسے کریں گے، پاٹ کا سائز کیا ہونا چاہیے، اور اس کی پروننگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو میں بنے رہیے اور ویڈیو سکپ نہ کریں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بس یہ اس نے کچھ ایک دو مہینے پہلے اس نے فروٹنگ کی تھی۔ یہ چھوٹا سا بیگ رہ گیا ہے جو اس نے کچھ ہی دن پہلے نکالا ہے، باقی سارا فروٹ اس کا ہارویسٹ ہو گیا۔ اور یہ بھی ایک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ایک دو ہی رہ گئے، اس نے تقریباً 20-25 شہتوت نکال لیے تھے، تو اگلے سال یہ اور زیادہ نکالے گا۔ اور اصل میں یہ ہے وائٹ مل بیری، تو اس کی انڈیکیشن میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ وائٹ مل بیری ہوتی ہے، بلیک مل بیری ہوتی ہے، اور ایک ریڈ مل بیری ہوتی ہے، تو وہ خیر بعد کی بات ہے۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کا ہارویسٹ کب ملتا ہے۔ اس کا ہارویسٹ لیٹ سپرنگ سے لے کے یہ جو بہار آتی ہے، اس میں اس کی جب شوٹنگز نکلتی ہے نا نئی یہ، تو ان کے ساتھ جو ہے نا اس میں نیا فروٹ بھی نکلتا ہے۔ تو وہ جو ہے اگر وہ سپرنگ کے شروع میں نکل آئے تو پھر وہ سمر کے گرمیوں کے شروع میں ہارویسٹ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لیٹ سپرنگ میں نکلے تو وہ پھر لیٹ سمر میں ہارویسٹ ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے یہ تو اس کی ہو گیا نا ہارویسٹ۔ اب اس کی کیئر کیسے کرنی ہے۔ یہ جو ہے یہ بڑا ہارڈی پلانٹ ہے، اس کو آپ کسی بھی سوائل میں ڈال دیں، بے شک اگر زمین میں ہو تو پھر تو کوئی بھی کیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی جڑیں اتنی زیادہ پھیل جاتی ہیں۔ لیکن پروفیشنل جو ہیں وہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ اگایا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں نا وہ کافی پھیل جاتی ہیں، اس لیے اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے۔ اور میں بھی یہی کہوں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ 16 انچ پاٹ، 18 انچ پاٹ، بہت بڑا کرنا ہے تو 24 انچ پاٹ میں رکھ لیں، میری طرح کیاری میں نہ رکھیں۔ یہ جس کیاری میں نے رکھا ہوا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ یہ اگر آپ نے اس کو کہیں اور لے کے جانا ہو تو یہ بالکل جو ہے امپاسبل ہوگا، کیونکہ یہ جڑیں بہت پھیلا لے گا۔ اگر آپ جڑیں نہیں کاٹیں گے تو یہ یہاں سے نکل نہیں پائے گا اگر آپ نے کیاری میں لگایا۔ تو شہتوت جو ہے یہ اب اس نے یہ برانچ آپ دیکھ رہے ہیں، میں ادھر سے دکھاتا ہوں۔ یہ برانچ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے لے کے یہ برانچ پچھلے سال کی ہے، اور یہ برانچ جو ہے یہ اس سال کی ہے۔ یہ برانچ بھی اس سال کی ہے۔ یہ تقریباً ساری برانچیں، سارے پتے جو ابھی اس پہ لگے ہوئے ہیں وہ اسی سال کے۔ پچھلے سال کے پتے اس طرح براؤن ہو کے نا گر گئے تھے، یلو ہو کے گر گئے تھے آخر۔ تو یہ جو ہے کافی تیز پھیلتا ہے، اس کی آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی۔ اس کو ایک دفعہ لگا دیں، ویل ڈرین سوائل جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس کے لیے اچھا ہوگا۔ اس کے لیے اگر آپ کی کچی مٹی ہے اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا۔ ایک سینڈی سوائل ہوتی ہے، ایک کچی مٹی ہوتی ہے۔ اب سینڈی سوائل کا کلر ہم سب جانتے ہیں براؤن ہوتا ہے، لیکن کچی مٹی جو ہوتی ہے نا اس کا کلر براؤن ہوتا ہے، اور جو سینڈی سوائل اصل میں ہوتی ہے نا اس کا کلر گرے ہوتا ہے۔ وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آم کا پودا میں لایا تھا، اس کو کہتے ہیں سینسیشن ویرائٹی۔ یہ آم لگ رہے ہیں اس کے اوپر،
تو یہ ملتان سے منگوایا تھا. اس میں ہے سینڈی سوائل. اب اس کا کلر جو ہے وہ گرے ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے اصل میں سینڈی سوائل. ہمیں وہ نرسری والے براؤن مٹی, جو کچی مٹی ہے, اس میں گوبر ڈال کے تھوڑا بہت جو ہے وہ ورمی کمپوسٹ ڈال کے کچی سینڈی سوائل کہہ کے دے دیتے ہیں, تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا. خیر, اب آ جاتے ہیں اس کے جو ہے پیسٹ اور ڈیزیزز پہ. پیسٹ اور ڈیزیزز پہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت ہارڈی پلانٹ ہے. میرے جتنے بھی پودوں پہ پیسٹ آئے ہیں, چاہے جتنی بھی مرتبہ آئے, اس پہ ایک بھی دفعہ نہیں آئے. لیکن پھر بھی میں نے ریسرچ کی تھی, مطلب گوگل پہ سرچ کیا تھا. اس پہ جو پیسٹ آتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں آپ کا میلی بگ ہو گیا, اسپائڈر مائٹ ہو گیا, اسی طرح کے کیڑے ہوتے ہیں. اور سلک وارم جو ہوتا ہے نا, اس کے پتے اگر آپ نے سلک وارم کا فارم بنایا ہوا ہے یا رکھے ہوئے ہیں, تو جو شہتوت کے پتے ہیں نا, وہ سلک ورمز کو بڑے اچھے لگتے ہیں. تو یہی بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ والا لمبا جو اتنا بڑا پودا ہے, یہ بھی شہتوت کا پودا ہے. اب اس پودے میں دیوار کے ساتھ جو لگا ہوا ہے, اس پودے میں کیاری والے پودے میں, اور اس پودے میں یہ 18 انچی میں لگایا ہوا ہے میں نے. اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہ 1 سال سے لگا ہوا ہے اور یہ وائٹ مل بیری ہے. لیکن یہ میں ابھی کوئی 1 مہینے پہلے لایا ہوں, اور یہ بلیک مل بیری ہے, سوری ریڈ مل بیری ہے. ٹھیک ہے, اس کی انڈیکیشن کیا ہے, یہ مجھے پتہ کیسے چلا ہے, وہ اس کی میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا. ٹھیک ہے, یہ ہے صرف شہتوت کی کیئر کے لیے, مطلب کیئر کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ کیئر کس طرح کریں. تو کیئر میں آپ نے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو گرمیوں میں نے سرچ کی تھی تو مجھے پتہ چلا تھا. پہلے مجھے نہیں پتا تھا. پہلے میں نے لوگوں سے یہی سنا تھا کہ اس کو جتنا جو ہے شہتوت کو, فروٹنگ پلانٹ کو جتنی دھوپ لگے گی اتنا اچھا ہوگا. لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ گرمیوں میں نا, فل گرمیوں میں, جون جولائی کی یا مئی میں بھی, جب سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے نا, 12 یا پھر یہ جو آفٹر نون ہے نا, اس میں جب سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑی سی کوئی 1-2 گھنٹے کی شیڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ دھوپ بہت زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اس کی جو پوٹنگ مکس ہے نا, ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ویٹ ہے. ابھی جب گرمی ہوگی کوئی 12-1 بجے تک, یہ بالکل سوکھ جائے گی. پھر جب سوکھ جاتی ہے نا, تو اس کی روٹس کو پانی نہیں ملتا, لیکن اس کے پتوں کو بہت زیادہ سن لائٹ مل رہی ہوتی ہے. تو فوٹو سنتھسس کا عمل روکنے کے لیے, ہیٹ کم کرنے کے لیے, یہ اپنے پتوں کو اس طرح کرو کر دیتا ہے, تاکہ اس پہ سن لائٹ کم پڑے. کیونکہ سن لائٹ تو بہت زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے, لیکن پانی اسے مل نہیں رہا ہوتا, اس لیے کرلنگ شروع ہو جاتا ہے, یا پھر پتے بھی کبھی کبھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح نہیں کرنا کہ ایک دن اس کی مٹی سوکھی رہے تو پھر اس سے گروتھ افیکٹ ہوگی, کم ہو جائے گی. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ یہاں سے اس کی شوٹنگ نکلی ہے. یہ ڈفرینس چیک کریں اس لکڑی میں اور اس لکڑی میں, یہاں سے نکلی ہے, یہاں تک چلی گئی ہے, وہ بھی کچھ 1-2-3 دنوں میں. ٹھیک ہے, اور یہ لکڑی اب تھوڑی سی پرانی اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ یہ تھوڑا پہلے نکلی تھی, یہ بعد میں نکل رہی. ٹھیک ہے, یہ تب نکلی تھی جب فروٹنگ ہو رہی تھی. ان لکڑیوں پہ ہی فروٹنگ ہوئی ہے اس سال, اس لیے اب یہ 1 مہینہ کم از کم ہو گیا ہے, 1.5 مہینہ, اس لیے تھوڑی پرانی لگ رہی ہے. ورنہ سب سے پرانی جو لکڑی ہے وہ یہ ہے, یہ والی, اور مین سٹیم اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے, تو بہت یہ میں دور سے دکھاتا ہوں, بہت یہ جو ہے نا اس کی پروننگ مسٹ ہے. پروننگ کریں, ورنہ تو یہ دوسرے پودوں کو بڑا ڈسٹرب کرے گا. ٹھیک ہے,
فوکس نہیں ہو رہا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اصل میں میکرو کھلا ہوا تھا تو اس لیے وہ فوکس نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ابھی کیونکہ میں نے اس کو لیفٹ سائڈ سے کاٹ دیا تھا اس لیے لیفٹ سائڈ سے نا کم لگ رہا ہے, اور لیفٹ سائڈ سے اب پھر یہ شوٹنگ نکال رہا ہے, پھر یہ بڑھ جائے گا. ورنہ پہلے اس کا کیا تھا, یہ شتوت جو ہے اب جس طرح رائٹ سائڈ پہ زیادہ اور لیفٹ سائڈ پہ کم ہے نا, تو پہلے یہ رائٹ سائڈ پہ زیادہ تھا اور لیفٹ سائڈ پہ نہ ہونے کے برابر اس کی برانچز تھی. تو میں نے رائٹ سائڈ پہ کاٹا تھا اور لیفٹ سائڈ سے نہیں کاٹا تھا. تو اب اس کو اب اس کا وہ اپوزٹ ہو گیا ہے, لیفٹ سائڈ پہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں, رائٹ سائڈ پہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں, لیفٹ سائڈ پہ بہت کم ہو گئی. تو اب رائٹ سائڈ سے کاٹنا پڑے گا اور وہ میں کاٹ دوں گا. تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو. اس کا کوئی زیادہ خیال کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی کیونکہ خود ہی بہت ہارڈی پلانٹ ہے. بس ایک خیال آپ نے رکھنا ہے, پودے کو پانی جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے دیں. اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا ایک, کہ زیادہ پانی اور کم پانی یہ دونوں خطرناک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا پانی دیں گے ہم پودوں کو اتنا ہی جو ہے نا وہ اور بڑھیں گے, ان کی گروتھ اچھی ہوگی. لیکن یہ اصل میں نہیں ہے. یہ گارڈننگ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے بندے کو کہ اصل میں یہ ہے کہ جتنا پودا آپ سے پانی مانگ رہا ہے اتنا اگر آپ دیں گے تو اس سے سب سے زیادہ اس کی اچھی گروتھ بنے گی. اپنے حساب سے نہیں دینا, پودے کے حساب سے پانی دینا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ہے اس کا شتوت, اور کوئی 3-4 ہی بچ گئے اس پہ, باقی سارے جو ہے وہ ہارویسٹ ہو گئے تھے. یہ وائٹ مل بیری ہے لانگ, کوئی لمبے والی جو 2-3 انچز کا فروٹ بن جاتا ہے. اب اس نے پہلی دفعہ فروٹنگ کی ہے. پہلی دفعہ جو بھی فروٹنگ کرتا ہے نا پودا, وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. مطلب وہ سائز میں بھی کم ہوتی ہے, ٹیسٹ بھی اس کا اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا ایڈلٹ پودے کا ہوتا ہے. مطلب جب یہ پودا ایڈلٹ ہوگا تو جو فروٹنگ دے گا وہ اس کی پہلی فروٹنگ جو ہے اس سے کافی زیادہ اچھی ہوگی. تو اب اگلے سال کا مجھے انتظار ہے, اور یہ پودا بھی اسی طرح جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اگلے سال میرے پاس بہت زیادہ برانچز ہوں تاکہ میں اور زیادہ فروٹنگ کر سکوں. تو ابھی میں اس کو یہاں سے کاٹ دوں گا, یہاں سے کاٹ دوں گا اور یہاں سے کاٹ دوں گا. اس کو تو یہاں سے کاٹنا پڑے گا کیونکہ ٹماٹروں کو جو یہ سبزیوں کو تنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اگلی ویڈیو میری آنے والی ہے انڈیکیشن کے بارے میں. ویرائٹیز 3 ہیں اس کی, ریڈ ہے, وائٹ ہے اور بلیک ہے. ہمیں اصل میں سے افسوس کے ساتھ جو ہے وہ صرف بلیک کا پتہ ہے, تو ویرائٹیز کا بتاؤں گا, ساتھ ساتھ انڈیکیشن کا بتاؤں گا. ایک چھوٹا سا آپ کو جو ہے وہ ٹریلر دے دیتا ہوں. یہ ہے ریڈ مل بیری کا پتا, ٹھیک ہے. بلیک مل بیری کے پتے میں یہ ٹپ دیکھ رہے ہیں, بلیک مل بیری کا پتا ایسا ہوگا, ریڈ مل بیری کا پتا ایسا ہوگا. اس کو سائنٹیفک ٹرمز میں کہتے ہیں ایکیومینیٹ لیف ایپیکس. یہ جو پوائنٹڈ سی نب ہے, ٹپ آف دا یہ کیرن لیف. تو بلیک مل بیری میں یہ نہیں ہوتی اور ریڈ مل بیری میں یہ ہوتی ہے. اور ایک چھوٹی سی میں انڈیکیشن وائٹ مل بیری کی بھی دے دیتا ہوں. وائٹ مل بیری کی جو مین انڈیکیشن ہے نا وہ لوب لیوز ہیں, ٹھیک ہے. لوب لیوز وہ ہوتے ہیں جن میں کٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات, اگر انڈیکیشن آپ کر رہے ہیں کسی بھی پودے کی تو میجورٹی پتوں کو دیکھیں. اب اس میں کوئی پتا میں چن لیتا ہوں جو میجورٹی پتوں کے ساتھ ریزیمبلنس نہیں رکھتا. یہ ایک آڈ ون آؤٹ پتا ہے, تو اگر اس سے میں نے جج کیا تو اس سے تو میں یہ کر لوں گا کہ یہ بلیک مل بیری ہے. لیکن اگر میں اوور آل مطلب دور سے دیکھوں اور میجورٹی پتوں میں سے کسی ایک پتے کو مطلب اس کو جو ہے وہ پکڑوں اور اس سے پھر جو ہے
اندازہ لگاؤں کہ یہ کون سی ویرائٹی ہے، پھر جو ہے وہ آپ صحیح ویرائٹی جان سکیں گے کہ یہ جان سکیں گے کہ یہ کون سی ویرائٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اوور آل پتوں کو دیکھنا ہے، صرف ایک پتے کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.